السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 14۔ مراد گراج کے باہر کھڑی ایک آن لائن سروس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہوگا جو ڈرائیور گیراج کے اندر نہیں گاڑی لے کر آیا۔ ہارن سن کر اس نے ایک چھوٹے کو بھیجا، لیکن جب وہ واپس آیا تو سیدھا مراد کے پاس آ کر بولا، استاد وہ میڈم ہے اندر۔ مراد اس کی ادھوری بات سن کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا استفہامی انداز پا کر وہ چھوٹا پھر بولا، وہی جو کہتی تھی کہ میں منسٹر کی بھانجی ہوں۔ یہ سن کر مراد فوراً سے اٹھا اور اپنے کپڑوں سے ہاتھ صاف کرتا ہوا باہر گاڑی کے پاس پہنچا۔ اندر بیٹھی ماروی نے ایک ادا سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میری گاڑی ایک جگہ پر خراب ہو گئی ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مراد کبھی بھی نہ جاتا، لیکن وہ مکھن سلطان کی بیٹی تھی اور تقدیر جو اس کو موقع دے رہی تھی کہ وہ مکھن سلطان سے اپنے خاندان پر ہونے والی تمام زیادتیوں کا بدلہ لے سکے۔ کس جگہ پر ہے میڈم؟ ماروی نے جگہ بتائی تو اس نے پوچھا، نقص کیا ہے؟ وہ گھور کر اس کو دیکھنے لگی تو بولا، میرا مطلب ہے کہ اوزار اس حساب سے لے لوں۔ ماروی کو تو خود معلوم نہ تھا کہ نقص کیا ہے، وہ بس ایویں ہی ٹامکٹویا مار کر مراد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اندر گیا اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک جینس کا تھیلا تھا جس میں کچھ اوزار تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو گاڑی وہاں سے واپس ایک روڈ پر دوڑنے لگی، لیکن مراد کے باقی سبھی شاگرد ایک دوسرے کے ساتھ منہ سے منہ جوڑ کر مسخریوں میں ہنسنے لگے تھے۔ ایک ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کی تھی جہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ماروی نے عقل مندی یہ کی تھی کہ گاڑی کو ایک سائیڈ پر لگا کر کھڑا کیا تھا۔ ماروی نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر بھیج دیا۔ اب وہ تھی اور مراد تھا۔ بونٹ کھولیے۔ ماروی اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولا، میڈم گاڑی کے اندر بیٹھ کر گاڑی کا بونٹ کھولیے۔ ماروی اندر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی کا بونٹ کھول دیا تو مراد نے بونٹ اوپر کیا، لیکن اب ماروی کو مراد نظر نہ آ رہا تھا کیونکہ اس کی ونڈو اسکرین کے سامنے تو گاڑی کا بونٹ آ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی اور مراد کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ مراد نے محسوس کیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پاس کھڑی ہے۔ اس کو ماروی کے کپڑوں میں لگا خوشبودار عطر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نتنوں کو پھلا کر پھر سکیڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور ماروی کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، آپ اکیلی ہے؟ وہ سٹپٹا کر مراد سے نظریں ہٹانے پر مجبور ہو گئی۔ کہ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا کر بولی تو مراد ہنسنے لگا، لیکن یہ ہنسی ماروی کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میڈم کہ گاڑی کو دھکا لگانا پڑے گا اور یہ کام میں تو نہیں کروں گا اور آپ سے ہوگا نہیں۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ پیار۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو ماروی کے اندر سے آواز آئی، کاش۔ وہ ماروی کی طرف دیکھ کر بولا، پیار سے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ وہ ایک سانس خارج کرتی ہوئی اس کا ذومانی فکرہ سمجھ کر مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اگر یہ نہ مانی تو؟ وہ بھی ماروی کی آنکھوں میں جھانک کر رہ گیا، لیکن اندر سے کچھ ہلچل ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ پیار سے تو پتھروں کو بھی موم کیا جا سکتا ہے، یہ تو پھر لوہا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی، لیکن دل ہار چکا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا۔ وہ بولی تو اس نے گاڑی کا بونٹ بند کر دیا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ماروی ہنس کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی اور بولی، تم تو واقعی پیار کرنا جانتے ہو۔ پوری زندگی میں ایک ہی تو کمائی کی ہے میڈم، وہ ہے پیار۔ یہ تو گاڑی تھی، اگر چاہوں تو حسن کے مجسمے بھی میرے ساتھ میرے پیار کو محسوس کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور پیاری سی نظروں سے مراد کی طرف دیکھا اور بولی، تم کون ہو مراد؟ یہ سن کر وہ چونک کر باہر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے توقف کے بعد بولا، بس اللہ کا بندہ ہوں جو پیار کرنا جانتا ہے اور پیار ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ تم بابا ولی محمد کے مزار پر ان کے بابا جی کے والد کے عرس میں شریک تھے؟ وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ وہ تو وہاں نہیں تھی۔ پھر اس کو کیسے معلوم کہ میں بھی وہاں تھا؟ اس نے تو صرف مکھن سلطان کو ہی دیکھا تھا۔ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ وہ یہ سن کر ایک طویل سانس خارج کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو مزید گھائل کر گیا تھا۔ وہ نظر جھکا کر باہر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ سکندر چاچا ان کے مرید ہے، وہ خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ جا سکے تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ سچ پوچھو تو میں پہلی بار کسی میلے میں گیا تھا۔ وہ کچھ مطمئن دکھائی دی اور بولی، پھر تم نے یہ کیسا محسوس کیا کہ وہ گاؤں، وہاں کے لوگ اور وہ سب کچھ جو اس شہر میں نہیں ہے، کیا محسوس کیا؟ مراد نے گاڑی سیلف مار کر
گاڑی کو سیلف مار کر پھر سے اسٹارٹ کیا اور بولا، میرا دل چاہا کہ میں اس گاؤں میں آ کر آباد ہو جاؤں۔ یوں لگا کہ میری مٹی اسی گاؤں کی ہے۔ وہ وہاں کے منظر میں کھو گیا، لیکن اداسی اس کی باتوں اور لہجے میں جھلک رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ میرا بچپن یہیں گزرا ہے۔ یہ سب لوگ، سب پیڑ اور وہ کھیت کھلیان میرے ہے۔ وہ مزار شریف کا احاطہ، وہ میلے میں دھوپ کی تھاپ پر رقص۔ یوں لگ رہا تھا کہ مجھے نچایا جا رہا ہے۔ میں دیوانہ وار ناچتا گیا اور وہ بابا جی مجھے تھام نہ لیتے تو میں گر جاتا، لیکن انہوں نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ وہ آخری بات بھی زمانی کر گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ مراد صرف ایک موٹر میکینک نہیں ہے، وہ بہت گہرا بندہ ہے۔ چلے؟ مراد نے اس سے پوچھا تو وہ چونکتی ہوئی بولی، ہاں چلے۔ آپ خود ڈرائیو کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو نقص آپ کہہ رہی تھی وہ دور ہو گیا ہے یا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح جانتے ہیں کہ ہمارا بچپن ایک ہی مٹی کے کھلونوں کو گوند کر ان سے کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ وہ بہت سمجھدار اور دور اندیش لگی تھی، لیکن مراد بات کو سنبھالتا ہوا بولا، لازمی نہیں کہ انسان خونی رشتوں کی ڈوریوں سے ہی بندھا ہوتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کرنا سکھاتا ہے، اور وہ رشتہ انسانیت کا ہے، محبت اور وفا کا رشتہ ہے۔ اس کا مطلب کہ میرا دل جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی تھی، تو اس کا احساس ہوا کہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر وہ بولی، مجھے آپ کی کاریگری پر اعتماد ہے، آپ خود ہی ڈرائیو کریں۔ مراد نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور آہستہ آہستہ اس کو سڑک پر دوڑانے لگا۔ تو وہ بولی، مجھے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے گاؤں میں دیکھا کہ وہاں کے لوگ کچھ سہمے ہیں، ایک گھر بھی جلا ہوا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگا کہ وہاں کا مالک کوئی بہت ہی ظالم ہے، یا پھر وہ گلا کھنکار کر بولی، وہ میرا گاؤں ہے۔ مراد کا جان بوجھ کر چونک کر اس کی طرف دیکھنا بنتا تھا۔ وہ ایک ادا سے بولی، میں اس گاؤں کی مالکین ہوں۔ میرے بابا مکھن سلطان اور میرے دادا سلطان سائی اور دادا نور العین میں اور میرا بھائی سانول اس گاؤں کے مالک ہیں۔ وہ ان سبھی ناموں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ہونٹ سکیڑتا ہوا بولا، اوہ، تو وہ گاؤں آپ کا ہے، لیکن آپ تو وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا کہ میں وہاں موجود تھا؟ میں نے بابا کے موبائل میں ویڈیوز دیکھی تھی، اس میں تمہیں دیکھ لیا، اور ہم نہیں گئے تھے، میرے ایگزام تھے نا، اس لیے۔ اس نے اپنے نہ جانے کی دلیل دے کر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ مراد کو اس نے مکھن سائی کے موبائل میں موجود ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا تھا۔ وہ جلا ہوا گھر کس کا ہے؟ لگتا ہے کہ اس کو کافی سال ہو گئے ہیں، وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، اس کا مالک اس کو تعمیر کیوں نہیں کراتا؟ یہ سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، لیکن سوال مراد نے کیا تھا، اب اس کا جواب نہ دینے کا مطلب تھا کہ مراد کی بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے بولی، بادشاہ جب تخت پر ہوتا ہے تو اس کو اپنی رعایا کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتی ہے، لیکن جب وہ خاک نشین ہوتا ہے تو اس کو تب معلوم ہوتا ہے کہ ماٹی کا پتلا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کس قدر تکبر اور غرور میں زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ایک سانس کے لیے وہ مالک کائنات کا محتاج ہے۔ مراد اس کے خاموش ہونے پر بولا، تمہاری بات اچھی ہے، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ بھی اب آپ سے تم پر آ گیا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ماروی بھی اس کو تم ہی کہہ کر پکارے، جو کہ وہ کہہ رہی تھی۔ بابا نے بتایا تھا کہ یہ لوگ ان کو سالانہ لگان نہ دیتے تھے، اس لیے ان کی فصل اور گھر بھی جلا دیا گیا۔ وہ ایک تعصب سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر ہولے سے بولا، پھر تو وہ سبھی لوگ بھی مر گئے ہوں گے۔ وہ چپ رہی، لیکن اس کی اداسی بتا رہی تھی کہ اس کو دکھ ہے جو کچھ ماضی میں اس کے گاؤں میں اس کے ددیال اور بابا نے کیا۔ ہاں، ان میں سے میاں بیوی اور ان کی جوان بیٹی زندہ جل گئے تھے، لیکن آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی بیٹی کی لاش کہاں ہے، کیونکہ پورے گاؤں میں کسی کو بھی وہ نہ زندہ ملی ہے اور نہ ہی اس کی لاش ملی ہے۔ وہ افسردہ ہو گیا تھا، بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آنسوں پر قابو پائے، لیکن یہ تو کرنا ہی تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس واقعے پر دکھی ہو۔ وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی اس واقعے کو یاد کر کے آنسو آ گئے ہیں، اور وہ مراد کے سامنے خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی مراد نے اپنی ورک شاپ کے باہر روکی اور باہر نکل گیا، تو وہ بھی دوسری طرف سے باہر نکل کر اس کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تو مراد نے اندر سے ایک چھوٹے کو اشارہ کیا تو ورک شاپ کے چند کارڈز لے کر آ گیا۔ یہ اب تو تنگ نہیں کرے گی نا؟
مراد نے اس کی بات سن کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا کر کہا، اس کو پیار سے سمجھا دیا ہے، اب کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی، اور ہاں یہ کارڈ رکھ لے، جب کبھی بھی گاڑی جان بوجھ کر خراب کرنے کا موڈ ہو تو مجھے اتنی دور نہ بلایا کرے، اس پر میرا نمبر لکھا ہے، بندہ حاضر ہو جایا کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر ماروی کی آنکھوں میں جھانک کر اس کا دل اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوا اندر ورک شاپ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ پورے راستے مراد نے کہیں بھی اس کو یہ نہ ثابت ہونے دیا تھا کہ ماروی نے جان بوجھ کر گاڑی کا ایک پلگ نکالا تھا۔ لیکن وہ تو مراد سے ملنے کا ایک بہانہ تھا، وہ مراد کو اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ گاڑی کے خراب ہونے کا بہانہ کیا جائے، وہ اس میں کامیاب بھی رہی تھی۔ اس نے مراد کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں بہت قریب محسوس کیا تھا۔ اور جو ایک بات جو اس کو سمجھ سے بالاتر لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مراد کو ایسے جانتی ہے جیسے کہ وہ بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے رہے ہو، ان کا بچپن ایک ہی مٹی میں کھیلتے ہوئے گزرا ہو۔ لیکن وہ تو شہر میں پلا بڑا تھا۔ پھر وہ چونک کر دوبارہ اندر دیکھنے لگی، کیونکہ دل کے نہا خانوں سے ایک آواز ابھری تھی، یہ بھاگی اور شمروز کا بیٹا اور زلیخا کا بھائی مراد تو نہیں ہے جو گاؤں سے بھاگ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھ کر مراد کو اس طرح دیکھنے لگی تھی کہ وہ اس کو پہچان گئی ہے، لیکن وہ اپنے کام میں مگن اس کے دیکھنے سے بے نیاز ہو کر ایک گاڑی کے نیچے جا گھسا تھا۔ یہ تو سکندر چاچا میکینک کا بیٹا ہے، ایک چھوٹے نے انکشاف کیا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ اس نے اپنے دل کی بے قابو اور بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانے اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک چھوٹے کو 100 روپے رشوت دے کر پوچھا تھا کہ مراد کہاں رہتا ہے اور اس کا گاؤں کون سا ہے، لیکن وہ جواب سن کر چپ چاپ وہاں سے چلی آئی تھی۔ لیکن یوں لگ رہا تھا کہ آج اس نے اپنے جینے کا مقصد پا لیا ہے، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ مراد بھی اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے بہت خوشائند تھی، وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی تھی۔ دوسری طرف درود احمد کو نور العین نے سوت کی مضبوط رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہوا تھا اور نور العین کے ہاتھ میں ایک لمبی مگر مضبوط چھڑی تھی، وہ اس پر برسا رہی تھی، لیکن وہ اف تک نہ کر رہا تھا۔ بتاؤ کہ پرانی حویلی میں کس نے آگ لگائی ہے؟ لیکن درود احمد نے نفی میں سر ہلا دیا، وہ کچھ نہ بولا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے سے جاری تھا۔ اس کے سامنے نور العین کے پاس کھڑے اس کے گاؤں کے 3 بڑے بڑے گنڈے نما بندے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، جو اس کو مزار شریف سے اغوا کر کے لے کر آئے تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے سن لیا تھا کہ مراد بھاگی اور شمروز کا بیٹا ہے۔ یہ درود احمد نے آم کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ وہ کہاں ہے تمہارا یار بھاگی کا بیٹا مراد؟ وڈیری کو پھر مایوسی ہوئی، کیونکہ درود احمد کچھ نہ بولا تو پاس کھڑے ایک بندے نے گرجتے ہوئے کہا، سائن یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ دوسرا بولا، اس کی آنکھوں میں مرچی ڈال دیتے ہیں، پھر یہ چیں چیں کرتا ہوا خود ہی بولے گا۔ لیکن نور العین ان کی باتوں سے متفق نہ لگ رہی تھی۔ اس کے بوڑھے باپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں ہی ہنستے ہوئے بولے، نہیں سائن، وہ کہا لگا کر بولی، میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت کرنی والا ہے، اس پر تو مکھن سلطان کے پستول بھی نہیں چلے تھے، گولیاں ہی ٹھس ہو کر رہ گئی تھی۔ درود احمد خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اب اس کا جسم دکھنے لگا تھا، کیونکہ سائن نے اس پر بہت زور زور سے لاٹھیاں برسائی تھی۔ وہ بہت ضبط کے ساتھ یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ وہ اس کو بددعا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کو ولی محمد کی بات یاد آ گئی تھی کہ وہ اس پیارے نبی کی امت ہے جو لہو لہان ہو کر بھی کسی کو بددعا نہیں دیا کرتے تھے۔ مجھے جانے دو سائن، میرا اعتبار کرو کہ مجھے نہیں معلوم حویلی کو کس نے آگ لگائی ہے۔ وہ لجاجت سے بولا تو وڈیری نور العین تکبرانہ کہا لگا کر بولی، اچھا تو تم بولتے بھی ہو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں جو بکواس کر رہی ہوں اس کو تو تم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اب کہتے ہو کہ تم کسی آگ لگانے والے کو نہیں جانتے ہو۔ وہ بڑی عاجزی سے پھر بولا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرا بابا مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، سائن مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ لیکن وہ درود احمد کی بات کا مزہ لیتی ہوئی بولی، اس زمین پر اس گاؤں اور اس دھرتی کے ہم مالک ہیں ہم، وہ آسمان والا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے نام کے واسطے نہیں سنتا۔ وہ یہ کہہ کر ایک کہا لگاتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس کی بات درود احمد کو رلا گئی، وہ رونے لگا۔ وہ چھت کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، یہ سچ کہہ رہی ہے کیا؟ وہ چیخنے چلانے لگا تھا۔ نور العین اس کی آواز میں گھن گرج سن کر خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے تینوں بدمعاش ملازموں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ پھر زور سے چلایا، تیری حکومت ہے یا اس جیسی غلیظ عورت کی حکومت ہے؟ بتا دے اس کو، بتا دے کہ تیرا نام جبار و قہار بھی ہے، میرے مولا،
وہ رونے لگا تھا، لیکن ایک دم سے ان سب کو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ببر شیر کی دہاڑ سنائی دی ہو، وہ بھی ان کے بہت قریب سے۔ وہ تینوں تو خوف کے مارے چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن درود احمد بڑے غور سے نور العین کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر دہشت اور خوف کی پرچھائیاں واضح ہونے لگی تھی۔ وہ پھر زور سے بولا، پرغرور عورت، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج مت کر، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک ہے۔ تم جیسی گندی عورتیں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے اس دنیا میں آتی ہے۔ غلیظ عورت گندے انڈے دینے والی مرغی کی طرح ہوتی ہے، جو ایسا انڈا دیتی ہے جس کو کوئی بھی انسان کھانے سے نفرت کرتا ہے۔ تو نے بھی مکھن کی شکل میں ایک گندا انڈا دیا ہے، گھٹیا عورت۔ مت بھول کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہم پر تبھی مہربانی فرماتا ہے جب ہم اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ تھو ہے تم پر۔ ایک بار پھر شیر کی دہاڑ سنائی دی تو نور العین اس کمرے سے چیختی چلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگ گئی۔ درود احمد نے سامنے والے کمرے میں اندھیرے میں غور سے دیکھا تو سامنے ایک ببر شیر کو ٹہلتے ہوئے پایا۔ پھر چند سیکنڈ بعد شیر کا حیولہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ وہ وہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر گیا۔ اس کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ اس کو ولی محمد ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی حویلی کے اندر پہنچے تو وہ رسیوں میں جکڑا ہوا سجدہ ریز تھا، لیکن اس کا جسم ہولے ہولے ہل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ زندہ ہے اور بے ہوش ہوا ہے۔ ولی محمد اس کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے تھے۔ ایک مرید نے آگے بڑھ کر درود احمد کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر ولی محمد کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ یہ راجو نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ گنڈے تمہیں بڑی حویلی کی جانب لے گئے ہیں، لیکن معاف کرنا، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ولی محمد اس سے افسوس کر رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اس طرح دبائے کہ اس کو آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ ولی محمد روتے ہوئے اس کے زخموں پر مرہم لگاتے تو وہ درد کی شدت سے کراہ کر رہ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ ولی محمد نے دیکھا کہ رات گہری سیاہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو جانے کی اجازت دے کر گھر کو باہر والا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا۔ وہ باوضو ہو کر ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ میں تو کمزور اور گناہگار ہوں میرے مالک، تیری کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ میرا اس طرح کوئی بھی امتحان نہ لے مولا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تیرے کاموں میں، تیری تدبیروں میں دخل اندازی کرتا ہے، پر میرے مالک یہ بھی تو تیرے حکم سے ہی کر پاتا ہے۔ تو اس سے پیار بھی تو بہت فرماتا ہے نا، اسی لیے اس کی باتیں برداشت فرماتا ہے۔ یہ سمجھتا نہیں کہ مشیت ایزدی میں کسی کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بات اس کو میں سمجھا کر تھک گیا ہوں۔ اب تو ہی اس کی رہنمائی فرما میرے مولا، اس کو سمجھا دے کہ یہ تیرے کاموں میں دخل اندازی نہ کیا کرے۔ اس کی درد سے کراہنے کی چیخیں میری ضبط کو توڑ دیتی ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے میرے مولا؟ پھر وہ لوگ جو تیری وحدانیت کو چیلنج کرتے ہیں، پھر اس سے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ پھر ان سے لڑتا ہے لیکن لڑنا نہیں چاہتا۔ اس کی رہنمائی فرما میرے مولا۔ ولی محمد کا وجود لرزنے اور کانپنے لگا تھا۔ وہ روئے جا رہے تھے۔ امتحانوں سے گزر کر ہی دھات سونا اور سونا کندن بنتا ہے ولی محمد۔ یہ ان کے دل سے آنے والی آواز تھی۔ وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ بابا جلال کی آواز تھی، جو ولی محمد کے والد گرامی اور مرشد بھی تھے۔ وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ یہ آواز سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور اپنے آس پاس دیکھنے لگے، اور آواز پھر سنائی دی، ہمیں اس سے پیار ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رحمان الرحیم اللہ ہماری عرضی کی لاج رکھتے ہوئے اس سے بہت پیار فرماتا ہے۔ دنیا تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے۔ دنیا نے تو نمرود اور فرعون کو بھی اپنا خدا مانا تھا۔ ان لوگوں نے انسانوں پر حکومت کی تھی، لیکن تم نے نہیں دیکھا اور قرآن میں نہیں پڑھا کہ سدا شہنشاہ میرے مالک و مولا کی ہی ہوگی۔ بس تم دیکھتے جاؤ وہ پاک ذات اس دور کے نمرودوں اور فرعونوں کو کس طرح غرق کرتی ہے۔ صرف انتظار کرو، تقدیر کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ بہت کارساز ہے، اس کی چال سب چالوں پر بھاری ہے۔ ولی محمد نے ان باتوں کو پرسکون انداز میں سن کر اپنے دل کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ وہ درود احمد کی طرف دیکھنے لگے تو جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہا تھا۔
دوسری طرف مکھن سلطان اس وقت شہید خان کے دفتر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن شہید خان خود ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ سیکرٹری نے ان کو فون پر بتا دیا تھا کہ مکھن سلطان کافی دیر سے ملنے کے لیے بیٹھا ہے۔ خان نے جان بوجھ کر اس کو انتظار کروایا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن وہ سامنے شہید خان کو دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اشارہ کرنے پر خان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی وہ بہت کنٹرول کرنے کے بعد بولا، کسی کی آج تک جرت نہیں ہوئی ہے کہ مجھے بنا مقصد تھانے میں بلا سکے۔ وہ کرسی سے آگے جھکتا ہوا بولا، وہ ایک آپ ہے، اور ایک آپ ہے کہ اتنے بڑے حکومتی آفس میں ہی بلا لیا۔ شہید خان اس کی بات سن کر تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، تھانے اور کچہری کے اصول اور قانون یہاں سے بن کر پھر لاگو ہوتے ہیں۔ آپ کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ ایک چھوٹے سے ملزم کو اتنے بڑے حکومتی آفس میں بلایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر مکھن سلطان کا غصے میں آنا لازمی امر تھا۔ وہ پھنکارنے والے انداز میں بولا، میں کچھ پوچھ سکتا ہوں مجھے کیوں بلایا ہے؟ گاڑی نمبر تمہاری ملکیت ہے؟ مکھن سلطان کو یہ سن کر دھچکا لگا تھا، کیونکہ وہ گاڑی اسی کے نام پر رجسٹرڈ تھی اور آج کل سانول کے استعمال میں تھی۔ ہاں، میرے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ شہید خان نے ایک سکون بھرا سانس خارج کرتے ہوئے پھر بولے، پھر تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس کے استعمال میں ہے؟ میرے بیٹے سانول کے استعمال میں ہے، مکھن سلطان نے بے نیازی سے کہا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ سانول نے گاڑی اس خپتی سے انسان کی گاڑی سے ٹکرا دی ہوگی۔ اتنی سی بات پر مکھن اس سے معذرت کر لے گا، لیکن شہید خان کا رویہ تلخ ہوا تو ان کا لہجہ بھی آگ برسانے لگا تھا۔ اس کی زندگی بھی تم لوگوں کو لازمی عزیز ہوگی مسٹر مکھن سلطان۔ یہ سن کر مکھن کا ماتھا ٹھنکا کہ کوئی بڑا ہی پنگا لگتا ہے۔ اتنی بڑی دھمکی دینے کی میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میری معلومات کے مطابق آپ کا نوجوان بیٹا سانول شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور لڑکیوں کا پیچھا کر کے ان کو ہراساں کرتا ہے۔ مکھن سلطان کو اب واقعی شہید خان دماغی طور پر کچھ سٹکا ہوا لگ رہا تھا۔ بھلا اس کا سانول کے شراب پینے اور اس حالت میں گاڑی چلانے کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ خود پر بہت قابو پا کر بولا، مسٹر شہید خان، آپ کی بے سروپا باتیں میرا اور آپ کا، شاید صرف میرا ہی وقت برباد کر رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو شہید خان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ درمیان میں ایک شیشے کی قیمتی میز کا ہی فرق تھا۔ مسٹر خان، وہ مکھن سلطان کا بیٹا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، وہ منسٹر منان کا سگا بھانجا بھی ہے۔ یہ سن کر خان کرسی پر بیٹھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے مکھن سلطان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فون اٹھا کر دو چائے لانے کو کہا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، مکھن سلطان خود ہی دل میں سوچ کر مسکرانے لگا تو خان بولے، مکھن سلطان، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت سمجھدار اور ذہین انسان ہیں، لیکن آپ نے تو بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ مکھن کچھ بولنے لگا تو خان نے ہاتھ کھڑا کر کے اس کو بولنے سے روکتے ہوئے کہا، منسٹر منان کا نام لے کر آپ نے اپنی طرف سے مجھے جو ڈرانے کی کوشش کی ہے وہ رائے گا ہی جائے گی، کیونکہ ایسے بہت سے منسٹرز کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ شہید خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ مکھن بھی ان کی بات سن کر غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، تو پھر آپ سے جو ہوگا کر لے، اور جو مجھ سے ہوگا میں کر لوں گا۔ وہ جانے لگا تو خان بولے، اس نے میری بیٹی کو ہراساں کر کے جرم کیا ہے، اور میں خان ہوں، ایسے جرم معاف نہیں کرتا۔ مکھن سلطان واپس ان کی طرف مڑا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور میں مکھن سلطان ہوں، مکھن سلطان پور کا مالک۔ مجھے ابھی آپ نہیں جانتے مسٹر خان۔ اب کی بار خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں تمہارے بارے میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں جانتا۔ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا ہی بتا دوں کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم اور تمہاری ماں جی بھی نہیں جانتی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت شہپر کہاں ہے، اور وہ کون ہے، اور اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ خان اب مکھن سلطان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خان پھر بولے، اب منسٹر منان کو بھی جا کر بتا دینا کہ تمہارے چہیتے نے شہید خان کی بیٹی کو ہراساں کیا ہے۔ اگر وہ ننگے پاؤں چل کر میرے آفس نہ آیا تو لعنت ہے میرے اس کرسی پر بیٹھنے پہ۔ جا سکتے ہو۔ خان نے مکھن سلطان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر خان کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس بندے کو خپتی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہا تھا۔ منان کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات تھی۔ یہ بات تو مکھن بھی جان گیا تھا کہ منان ایک چھٹا ہوا گنڈا اور بہت
پاور والا منسٹر ہے، لیکن یہ کیا بلا ہے جو منان کو ننگے پاؤں اپنے آفس بلانے کا چیلنج کر رہا ہے؟ کیا چائے پی کر جانے کا ارادہ ہے؟ شہید خان کی آواز نے مکھن سلطان کو حیرت کی گہرائیوں سے نکال کر یہ بتایا کہ وہ اس وقت ان کے آفس میں ہی کھڑا ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ خان نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کر کے دوسری طرف سے کال ریسیو کرنے کا انتظار کیا۔ منان سے کہنا کہ مجھے اس نمبر پر کال بیک کرے، ابھی کے ابھی۔ وہ کال منقطع ہی کرنے والے تھے کہ دوسری طرف سے بہت ہی عاجزی سے پوچھا گیا، سر میں نیا آدمی ہوں، پلیز اپنا نام بتا دیں۔ شہید خان۔ یہ کہہ کر خان نے کال منقطع کر دی۔ ان کی چائے ملازم میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ عملہ سمجھدار تھا، ایک کپ واپس لے گیا کیونکہ کمرے میں خان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خان گرم گرم چائے کے سپ لینے لگے۔ ابھی آدھا مگ ہی پیا تھا کہ مسٹر منان کی کال آنے لگی۔ خان نے ریسیو کرنے کے لیے اپنا موبائل آن کیا اور بولے، کیسے ہو منان منسٹر؟ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا، میں بھی کہوں کہ میرے بھائی کو کیسے میری یاد آ گئی؟ اب پتہ چلا کہ لہجہ پیار والا ہے اور کام بھی بہت بڑا ہی ہوگا۔ حکم کرے خان بھائی، کیا کام ہے؟ اگر کوئی تمہاری بیٹی کو ہراساں کرے تو کیا کرو گے منان؟ خان نے پہلیاں بجھوانے کی بجائے سیدھی سیدھی بات کرنا مناسب سمجھا۔ تو دوسری طرف سے حیرت نمایاں تھی۔ منان کی آواز گونجی، آپ کو تو میرے اصول کا معلوم ہی ہے کہ ایسے پاگل کتے کو میں گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اب رشتہ داری کی جیت ہوتی ہے یا پھر تمہارے اصولوں کی۔ خان بولے تو منان کی مزید حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، میں کچھ سمجھا نہیں خان صاحب۔ اب دوسری طرف سے خان کے نام کے ساتھ صاحب کا اضافی پروٹوکول بھی لگ گیا تھا۔ تمہارے بھانجے سانول نے میری بیٹی کو ہراساں کیا ہے، بلکہ نہ صرف ہراساں کیا ہے، اس کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی غلطی بھی کر لی ہے، اور میں وارننگ دینے کا قائل نہیں ہوں منان۔ مجھے کل تک بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، بس۔ خان نے یہ کہہ کر کال منقطع کر دی۔ اب دوسری طرف منان منسٹر تھا۔ وہ حکومتی عہدے دار تھا، لیکن ادھر خان تھا جو پوری بیوروکریسی کو ایک لمبے عرصے سے ڈیل کر رہا تھا۔ سبھی وزیر سفیران ان کی جیب میں پڑے رہتے تھے۔ منان کی کیا اوقات تھی ان کے سامنے کوئی چوچرا کر سکے؟ خان بیوروکریسی کے کنگ مانے جاتے تھے۔ آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی تھیں، ان سب کو خان جیسے لوگوں نے ہی چلایا تھا۔ وہ ہر نئے آنے والے بندے کا مکمل ڈیٹا لے کر بڑے گھر بھجواتے تھے۔ وہاں سے اس بندے کو تمام وہ تفاصیل بتائی جاتی تھی جو خود اس کو بھی معلوم نہ ہوتی تھی۔ وہ حیران پریشان ہو کر وہی کرتا تھا جو اس سے کروایا جاتا تھا یا پھر کہا جاتا تھا۔ ایک پورا نیٹ ورک خان کی انگلیوں پر ناچتا تھا۔ یہ بات منان اور محبوب بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتا تھا، لیکن مکھن سلطان نہ جانتا تھا کہ اب اس کا زندگی میں پہلی بار کس بلا سے پالا پڑ گیا ہے۔ وہ سیدھا سومیا کو لے کر محبوب کے گھر پہنچا تھا۔ اس نے راستے میں ساری بات سومیا کو بتا دی تھی، لیکن وہ یہ ماننے پر راضی نہ تھی کہ اس کا بیٹا ایسا ہے وہ تو پڑھائی کرنے جاتا ہے اور واپس گھر پہنچتا ہے، پھر سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور پھر رات کو دیر تک نیٹ پر تعلیمی کام اور پھر صبح کو پھر سے یونیورسٹی۔ اس کی یہ روٹین ہے۔ اس ساری روٹین میں تمہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ شراب بھی پیتا ہے؟ مکھن سلطان گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سومیا کی طرف دیکھ کر بولا، وہ لڑکیوں کو ہراساں بھی کرتا ہے، ان کے گھروں تک ان کا پیچھا بھی کرتا ہے۔ یہ تو وجہ ہے کہ وہ ایک ہی کلاس میں 2 سال سے یونیورسٹی کی بوٹیاں توڑ رہا ہے۔ اس کو لت لگ گئی ہے نئی لڑکیوں کی۔ یہ بات کہہ کر خود ہی مکھن سلطان خاموش ہو گیا اور اس کی عین توقع کے مطابق اس کو سومیا کا جواب بھی سننا پڑا، جیسا باپ ویسا پوت۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، سبھی لڑکے جوانی میں ایسا کام کرتے ہیں، سانول نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے۔ وہ گاڑی سے اترتے وقت بھی مکھن سے بولی تھی، آپ دیکھنا ابھی کے ابھی منان بھائی اس خان کی ہوا کیسے نکالتے ہیں۔ وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کی بجائے لان میں ہی کھڑی کر کے تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی ان کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہاں پر سانول ایک مجرم کی طرح ماموں اور نانا کی سجائی گئی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ سومیا نے مکھن کی طرف دیکھا تو وہ خان کی اپروچ پر حیران رہ گیا تھا کہ اس نے ایک فون کال پر سانول کو اس کے ماموں کے روبرو کھڑا کر دیا تھا۔ مما۔ وہ سومیا کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکا تو سومیا نے اس کو گلے سے لگا لیا اور محبوب کی طرف دیکھ کر پریشان کن حیرت سے بولی، پاپا کیا بات ہے؟ سانول یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ منان بھائی سے سوال کرنے کی جرات نہ کر سکی تھی، باپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ محبوب بہت دھیمے مزاج سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے مکھن سلطان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، دیکھو مکھن،
تم نے ہماری بات مان کر سلونی کو طلاق دے دی۔ ہمیں اچھا لگا کہ تم نے ہماری بات کا مان رکھا ہے۔ مکھن سلطان کے دل میں ایک مکہ سا لگا تھا جب سلونی کو طلاق کا ذکر محبوب نے کیا، لیکن وہ خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو محبوب پھر بولا، اب ایک احسان اور کرو، ہم پر نہیں، اپنی ذات پر اور اپنی اس بیوی کی گود پر۔ وہ سومیا کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے بولا، اس لڑکے کو لے کر خان کے پاس جاؤ، یہ اس کی بیٹی سے معافی مانگے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر مجھے ابھی جا کر خان سے معافی مانگنا پڑے گی۔ لیکن نانا جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو اس 2 ٹکے کے خان سے معافی مانگنی پڑے۔ سانول ایک دم سے چلایا تو منان بہت غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کو زوردار تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند ہی کیا تھا کہ مکھن سلطان بول پڑا، رک جا منان۔ منان اس طرح پکارے جانے پر گھور کر مکھن سلطان اور پھر محبوب کو دیکھنے لگا، کیونکہ یہ لہجہ اور انداز منان کو پسند نہ آیا تھا۔ وہ محبوب کا اشارہ کرنے پر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار اس خان کی بیٹی سے بھی تو پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سومیا شوہر کی بات کو تائیدی انداز میں آگے بڑھاتی ہوئی بولی، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی ہی غلط ہو اور میرے معصوم بیٹے کو ورغلا رہی ہو۔ یہ سن کر منان نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا، اس کو یہاں سے لے جاؤ، میرے سامنے سے لے جاؤ، مجھے تو اس سے خوف آنے لگا ہے کہ میرے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں یہ کہیں۔ یہ کہہ کر منان چپ ہو گیا، لیکن وہ سانول کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے اس گھر میں دوبارہ نہ آنے کا کہہ رہے ہیں منان بھائی، تو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ سومیا نے مزید بات کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ سانول کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو میرے ساتھ، ابھی کے ابھی چلو۔ تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ماموں کو تم پر اعتماد نہیں ہے، ان کی بیٹیاں جوان ہیں۔ وہ جانے لگی تو محبوب اونچی آواز میں بولا، بات کو تحمل سے سننے کی بجائے تم نے بگاڑ لیا ہے سومیا۔ ہم سانول کے دشمن نہیں ہیں، اس کی زندگی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی کے ابھی جائے گا اور خان سے معافی مانگے گا، بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جا سکتی ہو، اور اب کی بار گئی تو پھر اس گھر کی دہلیز پر پاؤں بھی نہ رکھنا اور میرا مرا ہوا منہ بھی نہ دیکھنا۔ یہ کہہ کر محبوب اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ منان ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ سومیا اور مکھن سلطان ششوپن میں مبتلا تھے۔ سومیا اپنے باپ کا گھر نہ چھوڑ سکتی تھی، لیکن بیٹے کی توہین بھی اس کو گوارا نہ تھی۔ لیکن ایک فکرہ محبوب نے کہا تھا کہ وہ سانول کی زندگی چاہتے ہیں۔ کیا وہ خان اتنا بڑا خان ہے کہ اس کا بھائی اور باپ، جن کی عمر ہی سیاست کرتے گزر گئی ہے، خان کے نام سے خوفزدہ ہے؟ وہ کیا بندہ ہے، کیا بھلا ہے وہ؟ سومیا کی تان اس بات پر آ کر ٹوٹ گئی تھی۔ تمہارے نانا ابو ٹھیک کہتے ہیں سانول۔ مکھن سلطان کی آواز اس گھٹن زدہ ماحول میں گونجی تو دونوں ماں بیٹا اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہارے ساتھ خان کے آفس جاؤں گا، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منان تم بھی فکر نہ کرو، خان تمہیں فون پر بتا دے گا کہ ہم اس کے پاس گئے تھے اور معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور سومیا کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں باہر گاڑی میں تمہارا اور سانول کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا تو سومیا بھی سانول کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ان دونوں کو لے کر خان کے آفس کی جانب چل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خان کے سامنے اس کے آفس میں بیٹھے تھے۔ خان ان تینوں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران بھی تھے اور کچھ خوش بھی تھے۔ خان، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے گھٹیا حرکت آپ کی بیٹی کے ساتھ کی ہے۔ یہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے اور آپ سے معافی بھی مانگنے آیا ہے۔ مکھن سلطان تو وہ مکھن سلطان لگ ہی نہ رہا تھا جس کا ٹہکا ٹور اور رعب و دبدبہ گاؤں کے لوگوں پر تھا۔ وہ تو کوئی ہارا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ سومیا بھی حیران تھی۔ وہ خود خان کو بھی حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جو مکھن سلطان کے بارے میں سن چکا تھا اور جان گیا تھا، وہ تو یہ مکھن سلطان نہ لگ رہا تھا۔ اہم سوری انکل، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ سانول نے آگے بڑھ کر خان کے سامنے ہاتھ جوڑے تو سومیا بھی موقع کی مناسبت سے بولی، بھائی آپ تو بڑے دل والے ہیں، یہ تو ابھی بچہ ہے، بس اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہوں۔ خان نے سومیا کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے منع کیا اور سانول کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، ہم خان ہیں، کوئی ماں بہن بیٹی چل کر ہماری چوکھٹ پر آ جائے تو ہم بات دل میں رکھنے کی بجائے ان کی بات کو دل میں جگا دیتے ہیں۔ تمہاری امی جان نے مجھے بھائی کہا ہے، اس لیے میں تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی معاف کر رہا ہوں۔
लेकिन तुम कल यूनिवर्सिटी जाकर मेरी बेटी से भी माफ़ी मांगोगे। खान ने सख्त अल्फाज में कहा था तो सानोल मक्खन की तरफ देखने लगा तो वो बोला, क्यों नहीं खान भाई, ये बेटी से भी माफ़ी मांग लेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सानोल ने भी मक्खन सुल्तान की बात की तायीद की तो खान ने मुस्कुराकर उसको बैठने का कहा और चाय लाने के लिए बोल दिया। मिस्टर मक्खन सुल्तान, मैं बाबा जी वली मोहम्मद का मुरीद हूँ। मेरी आपसे एक बार आपके गांव में ही मुलाकात हुई थी। मक्खन सुल्तान मुस्कुराकर अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला, जी मुझे याद आ रहा है कि आप एक कीमती गाड़ी में वहाँ से गुजरे थे और इस बार मैं मेले में भी अपनी बेटी, बेटे और बीवी के साथ शरीक हुआ था। आपसे मिल ना सका क्योंकि वहाँ तो आपका सिक्का चलता है। आप काफ़ी बिजी थे इसलिए। खान ने अच्छा तंज किया था। जी बाबा जी तो बहुत करने वाले हैं जी, वो तो गांव को संभाले हुए हैं। मक्खन की आंजी सानोल और सोमिया को खटक रही थी। उनके दम से ही गांव में तो रौनक है जी। चाय आ गई थी, सबके सामने चाय के कप पड़े हुए थे, लेकिन सभी उसको जहर समझकर घूट घूट पीना शुरू हो चुके थे। दिल तो ना चाहता था लेकिन वो माफ़ी मांगने आए थे। रौनक तो आपके अब्बाजी के दौर में भी काफ़ी लगती होगी। खान की इस बात का मक्खन सुल्तान मतलब ना समझा था। वो जल्दी जल्दी चाय को ख़त्म करने के चक्कर में गर्म चाय ही पिए जा रहा था। जी बुज़ुर्ग तो खुद रौनक होते हैं। वो तो चले गए, अपनी ज़िंदगी गुजार गए, लेकिन हमें ज़माने के मसाइल में उलझा गए। खान उसकी बात को पकड़कर तूल देते हुए बोला, उनको इस तरह इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। सौम्या और मक्खन सुल्तान समझ रहे थे कि बात अब घर तक पहुंच चुकी है और कोई भी नया कटा खुलने से पहले उनको यहाँ से जाना चाहिए। उन्होंने खुदकुशी क्यों की थी? ये तो ज़ाती सा सवाल है मिस्टर खान। मक्खन सुल्तान ने एतराज़ भी किया था तो आजिज़ी के पैरहन में अल्फाज लपेट लिए थे। खैर, खान एक तवील सांस लेकर बोले, बरखुरदार अपने आप को संभालो। वो सानुल से मुखातिब थे, जवान जो उनकी तरफ देखकर हमतनकोश था। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं। ये तो सीधी सीधी धमकी थी, लेकिन ये वक्त किसी भी तरह का गुस्सा दिखाने का ना था। बस इस बात में सर हिलाकर सुनने का वक्त था। और जवानी हमेशा नहीं रहती। किसी जवान लड़के को किसी भी नाकर्दा केस में जेल हो जाए तो अपनी बेगुनाही साबित करते करते ही जवानी अपना वजूद खो देती है। मेरा ख्याल है कि हमें अब इजाज़त दे। मक्खन सुल्तान और स्वामी अपनी चाय ख़त्म करके कप मेज़ पर रखकर एक साथ ही कुर्सियों से उठ गए थे। सानुल को भी उनका साथ देना पड़ा था। उम्मीद है कि कल यूनिवर्सिटी से मुझे कोई अच्छी खबर ही मिलेगी। उन्होंने सानुल का हाथ पकड़कर इस तरह दबाया कि वो अपनी चीख बमुश्किल ही रो पाया था। जी अंकल जी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तीनों ही खान के ऑफिस से इस तेज़ी से निकले थे कि अगर चंद सेकंड की मजीद उनको देर हो गई तो शायद खान उन तीनों को गोली मार देंगे। मेरी तो खैर है पापा, लेकिन मुझे तो आपको देखकर इस बात पर हैरत हो रही थी कि ये वही मक्खन सुल्तान है जो गांव के लोगों का खून खुश्क किए रखता है। सानुल ने गाड़ी में बैठते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। तुम भी कुछ बोलो सोमिया, खामोश क्यों हो? मक्खन सुल्तान ने कहा, लेकिन सोमिया मुंह फुलाए खामोशी से बाहर देखने लगी। मक्खन सुल्तान ने गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए सानुल की तरफ देखा और बोला, जब सांप अपना फन फैलाए तो समझो वो सामने वाले को डसने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी तरह तैयार है। इसकी बात सुनकर सोमिया और सानुल उसकी तरफ देखने लगे तो वो फिर बोला, उसका फन तब कुचलना चाहिए जब वो मस्त होकर सो रहा हो। सानुल बात को समझता हुआ मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में जो मक्कारी थी वो उसके चेहरे से अया हो रही थी। अभी खान का तोता बोलता है, ये उसका शहर है। मैं उसको इतना मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे गांव में सर पर पाँव रखकर दौड़ता हुआ आएगा। मक्खन सुल्तान ने गेयर बदलकर गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए कहा, फिर मेरी अदालत होगी, मेरा इंसाफ होगा, तराजू भी मेरे हाथ में होगी और जो कुछ होगा वो मेरे गांव के लोग देखेंगे। और इस शहीद खान की आने वाली नस्लें भी मेरे नाम से खौफ खाएगी, क्योंकि मेरे गांव का कुआं काफ़ी अरसे से प्यासा है, जो कोई जवान लाश उसमें गिरी नहीं है। मक्खन सुल्तान का लहजा एकदम से खौफजदा हो गया था। वो सौम्या की तरफ देख रहा था, लेकिन सौम्या उसकी तरफ देखने की गलती ना करते हुए गाड़ी से बाहर देख रही थी। और सानुल सारी बात को समझते हुए कहकहा लगाकर बोला, मैं समझ गया हूँ बाबा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं कल ही ईमान फातिमा से माफ़ी मांगूंगा। शहीद खान ने खाने की मेज़ पर ईमान फातिमा को सारी बात सुनाई तो वह हैरत से उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन मोमिना के चेहरे पर कोई ऐसे तासुरात ना थे कि वो खान की अप्रोच और रसाई को बहुत अच्छी तरह जानती थी। यानी आप कह रहे हैं कि वो यानी सानोल मुझसे माफ़ी मांगेगा? ईमान फातिमा को बिल्कुल भी इस बात पर यकीन न था, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि खान झूठ नहीं बोलते।
وہ بھی پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے۔ خان نے اپنی پلیٹ میں کچھ سالن نکالا اور ایمان فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ کے بعد اپنے بابا پر یقین رکھو بچے، وہی سب کچھ ہوگا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اس نے سومیہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی تائیدی انداز میں سر ہلا کر ایک روٹی ایمان فاطمہ کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، کتے بلوں کے خوف سے اپنا راستہ کھوٹان ہی کرتے ہیں میری جان۔ پرسکون ہو کر کھانا کھاؤ اور پرسکون نیند کے مزے لو، بس جو بھی ہوگا صبح یونیورسٹی میں ہوگا۔ سبھی نے پرسکون ہو کر کھانا کھایا تو پاس بیٹھے علی حسن کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ ابھی تک ان سب کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ وہ تھوڑے سے رائس اپنی چھوٹی سی پلیٹ میں ڈال کر مزے سے کھاتا ہوا بولا، بابا اس کی شادی کر دے، مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ بابا اس کی شادی کر دے، مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر سب کا قہقہہ بلند ہوا، لیکن ایمان فاطمہ ہنستے ہوئے اس کو دیکھ کر بولی، تو پھر تمہیں چاکلیٹ کون لا کر دیا کرے گا بچو؟ ایمان فاطمہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ علی حسن کو بہت بڑی آفر سے محروم کر دے گی، لیکن اس کا جواب ایسا تھا کہ سبھی حیران رہ گئے۔ وہ چاول منہ میں ڈالتا ہوا بولا، وہ جو آپ کا دلہا ہوگا وہ لایا کرے گا پھر۔ اب تو ایمان فاطمہ کے ساتھ ساتھ شہید خان بھی اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی جو ایک چھوٹے سے بچے کے منہ سے نکلی تھی۔ آپ کھانا کھاؤ، آپ ہی کی شادی بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کا دلہا بھی ڈھونڈیں گے جو آپ کے لیے چاکلیٹ بھی لایا کرے گا۔ شہید خان مسکرا کر بولے تھے، لیکن میں شادی نہیں کروں گی۔ ایمان فاطمہ نے علی حسن سے کہا تو وہ مومنہ کی طرف دیکھ کر بولا، نہ ترو ہمیں کیا، میں تو تروندا نہ کرو ہمیں کیا، میں تو کروں گا۔ ایک بار پھر سبھی ہنسنے لگے۔ ایمان فاطمہ نے شہید خان کی ہدایات اچھی طرح سے سن لی تھی۔ وہ ان پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے فوراً ہی ساری بات جاسم کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا کہ سانول نے آج ایمان فاطمہ کی گاڑی کا پیچھا کر کے ایک لڑائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا، تم فکر نہ کرو، ہم انکل کی ہدایت پر عمل کریں گے اور اس سے ہوشیار رہیں گے۔ میڈم کیسی ہے؟ ایمان فاطمہ نے پوچھا تو جاسم بولا، آپ ہی میرے پاس ہی ہے، بات کرواؤں؟ ہاں ہاں ضرور۔ ایمان فاطمہ کے کہنے پر جاسم نے کہا، ایمان فاطمہ بات کرنا چاہتی ہے، کہہ کر موبائل پاس بیٹھی سلونی کو دے دیا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد سلونی نے کہا، تم تو فیمس ہو کر غائب ہی ہو گئی ہو، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو۔ ایمان فاطمہ مسکرانے لگی اور بولی، ایسی بات نہیں ہے میڈم، میں چاہتی تھی کہ جب کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو پھر اکیڈمی میں ملوں گی۔ اچھا، تو تم مجھ سے اکیڈمی تک کا ہی رشتہ رکھنا چاہتی ہو؟ دوسری طرف سے شکوہ واضح تھا، اور جاسم سے تو یونیورسٹی میں مل لیتی ہو نا، وہ تمہاری باتیں بتاتا رہتا ہے مجھے۔ ایمان فاطمہ اس کا پیار اور خلوص محسوس کر کے اس سے وعدہ کرتی ہوئی بولی، میں کئی بار جاسم کو گھر تک ڈراپ کرنے آئی ہوں، لیکن اس نے کبھی مجھے اندر آنے کا کہا ہی نہیں ہے۔ سلونی میڈم یہ سن کر ہنس کر بولی، وہ لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے، لیکن تم نے غیرت کیوں برتی بھلا؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جاؤ۔ جی میڈم، میں ضرور آؤں گی، ایمان فاطمہ نے کہا تو سلونی جھٹ سے بولی، تم مجھے آپ ہی سلونی کہہ سکتی ہو، یہ میڈم تو اکیڈمی میں چلتا ہے۔ یہ سن کر ایمان فاطمہ ہنسنے لگی، جی آپ ہی۔ دوسری طرف سے سلونی نے دعائیہ انداز میں کہا، اپنا خیال رکھنا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ رابطہ منقطع ہوا تو ایمان فاطمہ سارے دن کے ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلی صبح وہ سانول کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ کیا کہے گی؟ اگر اس نے معافی مانگنے کی بجائے کوئی بدتمیزی کی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے میں جاسم کا اس کے پاس اور ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر جاسم کو ساری صورتحال کا میسج کر دیا اور پرسکون ہو کر سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح اس کے لیے واقعی حیران کن تھی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو پوری یونیورسٹی میں تازہ پھولوں کے بوکے جگہ جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ جن راستوں سے وہ گزر کر جا رہی تھی، تازہ پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں میں پیاری سی مہک بن کر اس کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سانول اپنے 6-7 دوستوں کے ساتھ ہاتھ میں ایک بڑا سا بوکے لیے کھڑا ہے، اور وہ معافی مانگنے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ایمان فاطمہ اس کے سامنے پہنچی، وہ اس کو بوکے پیش کرتا ہوا بولا، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں ایمان فاطمہ، مجھے معاف کر دو۔ جاسم بھی کچھ پرے کھڑے ہو کر ایمان فاطمہ کی پروٹیکٹ کرنے والے انداز میں الٹ کھڑا تھا، لیکن کوئی بھی ہنگامہ برپا نہ ہوا تھا، کیونکہ پروفیسرز بھی اس بات سے خوش تھے کہ یونیورسٹی میں طلباء ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینے کا جو سلسلہ جاری کر رہے ہیں وہ خوشائند ہے۔ ایمان فاطمہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے بوکے پکڑا اور بولی، اٹس اوکے سانول، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اتنا سن کر وہاں کا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر سبھی منتشر ہو کر اپنی اپنی کلاسز میں چلے گئے۔ بڑی توجہ سے پورا دھیان تعلیم پر
دیکھ کر وہ کلاس روم سے باہر نکلے تو سامنے جاسم کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کر ایمان فاطمہ کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہ تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ تم کہاں تھے؟ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ایمان فاطمہ کا چھوٹا سا شکوہ سن کر وہ مسکرایا اور بولا، میں تمہارے پاس ہی تھا، دائیں طرف، کسی بھی ہنگامے کی صورت میں بالکل تیار کھڑا تھا۔ جاسم نے یہ کہہ کر اپنے موبائل سے ایمان فاطمہ کو تصویریں دکھانا شروع کر دی جو اس نے بنائی تھی۔ میں تمہیں یونیورسٹی میں کسی بھی ایک دوست کی چھاپ لگنے سے بچانے کے لیے تمہارے ساتھ تو کھڑا ہوں، لیکن سامنے کم ہی ہوں گا تاکہ یہ سبھی لوگ تمہیں میرے ساتھ کسی بھی رشتے کو جوڑ کر بدنام نہ کر سکے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس کے قدم سے قدم ملا کر بولی، تمہارے دل میں میرے لیے کیسا رشتہ ہے جاسم؟ وہ یہ سن کر اپنی ہی بات پر خود کو کوسنے لگا، لیکن مسکرا کر بولا، ہم اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو دوستی کے سچے جذبات دلوں میں رکھتے ہیں وہ قابل احترام ہے۔ صرف دوست؟ یہ کہہ کر ایمان فاطمہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر نظر جھکا گیا اور چلنے لگا۔ ایمان فاطمہ کو بھی اس کا ساتھ دینا تھا۔ وہ اس کے برابر پہنچ کر بولی، میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر کینٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا اور سامنے بیٹھی ایمان فاطمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا دور ہوتا ہے نا، یہ بہت یادگاری ہوتا ہے۔ بہت سے رشتے بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت سے کلاس فیلوز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن سبھی ایک دوسرے کو اس طرح چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے جس طرح وہ چاہے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے تو تمہاری آنکھوں میں جو چاہت نظر آئی ہے وہ تو مخلصانہ ہی ہے۔ وہ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو دلوں کی دنیا دھڑکنوں کی محتاج نہ رہی۔ آنکھیں ہی سب کچھ بولنے لگی تھی، لیکن ایمان فاطمہ کو شرم سے نگاہیں جھکانا پڑی تو جاسم بولا، میری پرخلوص چاہت میرے دلی جذبات اور احساسات کی محتاج نہیں ہے ایمان فاطمہ۔ وہ یہ سن کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اگر یہ اس بار بھی کوئی اداکاری کی ریہرسل ہے تو یاد رکھنا میں زہر کھا لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، زہر کھانے سے تو بہتر ہے تم سہنول سے شادی کر لو۔ ایمان فاطمہ نے یہ سن کر ایک کتاب اس کے منہ پر دے ماری جو اس نے بہت ہی مہارت سے پکڑ لی۔ اب اگر دوبارہ ایسی بات کی تو مجھ سے پٹو گے تم۔ لڈو کچھ آرڈر لے کر چلا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ سانول بھی ان سے کچھ دور ایک ٹیبل پر اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے آرڈر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اس کو چھیڑ رہی تھیں، لیکن وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ جاسم اس کو دیکھ کر واپس ایمان فاطمہ کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ بچھو ڈنگ مارنے سے باز آ گیا ہے؟ ایمان فاطمہ یہ سن کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، استفہامیہ انداز میں بولی، مطلب؟ جاسم نے ایک بار پھر سانول کی طرف دیکھا جو کن اکھیوں سے ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بندے سے ہوشیار رہنا ایمان فاطمہ، تم میرے ساتھ ہونا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایمان فاطمہ نے جاسم کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا اور جاسم بھائی ہاتھ چھوڑ کر آرڈر پکڑے۔ پاس سے ہی لڈو کی معصوم مگر ہنسی والی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا۔ وہ دونوں ہی ہنسنے لگے تھے۔ دوسری طرف مکھن سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے کے قریب تھی۔ وہ کبھی موبائل اور کبھی سامنے بیٹھی سومیا کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی کال منقطع ہوئی تو سومیا نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ سانول کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ سومیا نے یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ کس کی کال تھی جو مکھن سلطان کو اتنا پریشان کر گئی تھی۔ مکھن سلطان آہستگی سے بولا، اماں جی کی کال تھی گاؤں سے، انہوں نے بھاگی اور شمروز کے بیٹے مراد کا پتہ چلا لیا ہے۔ یہ سن کر سومیا اپنے حواس پر قابو پاتی ہوئی بولی، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب ہمارا مراد یا بھاگی سے کیا تعلق؟ وہ مرکب گئی، جل گئی، کوئلہ بن گئی، اب تو اس کو کیڑے بھی کھا گئے ہوں گے۔ یہ سن کر مکھن سلطان کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، جانتی ہو بھاگی اور شمروز کا بیٹا مراد کون ہے؟ سومیا نے نفی میں سر ہلایا تو مکھن سلطان نے اپنے موبائل سے مراد کی وہ تصویر سامنے کر کے سومیا کو دکھائی تو وہ اس طرح چونکی جیسے کہ کسی سانپ نے اسے ڈس لیا ہو۔ یہ تو وہی نہیں ہے جو موٹر میکینک ہے، یہاں بھی آیا تھا؟ مکھن سلطان نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، یہ وہی موٹر میکینک ہے، اس کا میرے گھر تک آنا، پھر گاؤں میں میلے پر جانا، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا اور رات کو پرانی حویلی میں آگ کا لگ جانا۔ کچھ سمجھ رہی ہو سومیا بیگم؟ مکھن سلطان کی بات سن کر سومیا بھی یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی بولی، اماں جی کو کیسے معلوم ہے کہ یہ وہی مراد ہے جو گاؤں سے بھاگا تھا اور آگ بھی اسی نے لگائی ہے؟ مکھن سلطان اس کو گھور کر دیکھنے لگا اور بولا، وہ بابا جی کا کملا اور جھلا بیٹا جو جان بوجھ کر ڈرامے کرتا رہتا ہے، وہ آم کے پیڑ سے باتیں کر رہا تھا۔ اماں جی نے اس کو حویلی میں بلا کر مارا پیٹا،
اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر تشدد کیا تو وہ بک پڑا ہے کہ وہی مراد ہے۔ یہ وہ بات تھی جو نور العین نے مکھن سلطان کو بتائی تھی، لیکن اصل بات بتانے کی ہمت نور العین میں بھی نہ تھی۔ برا نہ ماننا مکھن، مجھے اس بات پر ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ مکھن سلطان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو سومیا بھی کچھ گھبرا گئی، لیکن وہ ہمت کر کے بولی، آپ کو اپنے طور پر بھی اس بات کی تصدیق کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر سومیا اندر کی جانب چلی گئی۔ مکھن سلطان نے اس گھاس کو دیکھتا رہا جو اپنے پاؤں تلے روند کر جا رہی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ سومیا نے اس کی ماں کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے۔ پتہ تو میں کر کے ہی رہوں گا سومیا بیگم، اب گاؤں میں پھر ہماری حکومت ہوگی، ہمارا راج ہوگا۔ اس مراد کی لاش کو درخت سے الٹا لٹکا کر اس کی کھال اترواؤں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گاؤں کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاچا سکندر کی ورک شاپ پر موجود تھا۔ اس نے مراد کو باہر بلایا اور اپنے ساتھ ایک گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔ مراد تو کافی حیران ہوا تھا کہ خود مکھن سلطان اس کے ورک شاپ پر آ پہنچا ہے، لیکن کام ایسا تھا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ اندر سے اوزار لانے کا کہہ کر موبائل پر سے ایک نمبر ملا کر بولا، تمہارے پاپا جانی مجھے لینے آئے ہیں۔ دوسری طرف سے ماروی کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری تھی، لیکن گاڑی تو کوئی بھی خراب نہیں ہے۔ بھائی اپنی گاڑی لے کر یونیورسٹی گیا ہے، میں گھر پر ہوں، اور ایک گاڑی جس میں بابا خود ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ مراد کال سنتا ہوا باہر آنے لگا، جہاں مکھن سلطان اس کا منتظر تھا۔ پھر بھی میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کی اور دیکھا کہ مکھن سلطان نے بھی اپنا موبائل کان سے ہٹا کر جیب میں ڈالا ہے۔ وہ بھی کسی کو کال کر رہا ہوگا، لیکن یہ تو عام سی بات تھی۔ مراد گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تو مکھن سلطان بولا، وہ دراصل میرے دوست کا ڈیرا شہر سے ذرا باہر ہے، اس کی کال تھی، میں اسی کی طرف جا رہا تھا تو اس نے بولا کہ میں کسی میکینک کو شہر سے لیتا آؤں۔ مکھن سلطان نے بتایا تو مراد مسکراتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں جناب، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، نوکر کیا نخرہ کیا۔ گاڑی شہر سے نکل کر ایک ویران سڑک پر دوڑنے لگی تو مراد کو کچھ خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس کی طبیعت میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا، وہ جب بھی ایسی کیفیت میں محسوس کرتا تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس کیفیت کو اب کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ اس نے ایک پیغام لکھ کر ایمان فاطمہ کو بھیج دیا، اب وہ مطمئن تھا۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ یہ علاقہ اس کا دیکھا بھالا تھا، وہ پورا شہر گھوم پھر کر دیکھ چکا تھا۔ کئی بار تو وہ اتنی دور نکل جاتا تھا کہ واپسی رات کو ہی ہوتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سکندر چاچا اور رورو چاچی کو اپنے سفر سے آگاہ رکھتا تھا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس میں جا کر رکی تو 3 گاڑیاں وہاں کھڑی دیکھ کر مراد کو سکون ہوا کہ مکھن سلطان اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انہی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کو ٹھیک کروانے کے لیے اتنی دور سے لے کر آیا ہے۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترے تو پیچھے فارم ہاؤس کا گیٹ بند کر دیا گیا۔ ایک ہٹا کٹا بندہ ان کی جانب بڑھا تو مکھن سلطان نے اس سے بارعب لہجے میں کہا، کیوں بھائی مانو، کیسے ہو؟ وہ بندہ نہ بولا، لیکن دوسرے ہی لمحے 3-4 گنڈا نما بندے مراد کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بانس کے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ مراد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے تو مراد سمجھ گیا کہ یہ مکھن سلطان کی بہت بڑی کوئی چال تھی جس میں وہ پھنس چکا ہے، لیکن پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ ماروی کے ساتھ اس کو دیکھ کر بھڑک گیا ہے، اب اس کی خیر نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ پہلا سوال مکھن سلطان نے کیا تو وہ اس کی طرف پریشان اور حیران نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اس سوال کرنے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار ڈنڈا اس کی کمر پر پڑا تو وہ درد کی شدت سے کر رہا کر کئی فٹ اپنی جگہ سے آگے جا کر گر گیا۔ وہ مکھن سلطان کی طرف دیکھنے لگا جو پوچھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ کراہتا ہوا بولا، جناب میکینک ہوں، آپ کو تو علم ہی ہے۔ وہ اپنی کمر کو دبانے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے درد سے کر رہا تھا۔ 3-4 سوالوں کے جواب ٹھیک دے دو گے تو یہاں سے جا سکو گے، ورنہ تمہارے وجود کو تم بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ میرا یقین کرے صاحب، میں تو چھوٹا سا موٹر میکینک ہوں اور سکندر کا بیٹا ہوں۔ کئی سالوں سے آپ کی اور منان صاحب کی گاڑیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی پوچھو گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ مکھن سلطان اس کے پراعتماد لہجے کو سن کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر بولا، تم سلطان پور کے میلے میں کیوں گئے تھے؟ یہ سن کر مراد نے کراہتے ہوئے جواب دیا، میں تو کبھی بھی نہ جاتا جناب، لیکن وہ چاچا ہے نا، سکندر چاچا، وہ وہاں پر جو بھی
جو بابا جی دفن ہے ان کا مرید ہے جی۔ وہ مکھن سلطان کے جوتے کے نیچے اپنے منہ کو بچاتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ جی ہر سال جاتا ہے، لیکن اس بار وہ بیمار تھا، اس نے مجھے بھیج دیا جناب، ورنہ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ یہاں ایک گاؤں بھی ہے۔ وہ رونے لگا تھا، کیونکہ اب بات اس کے گاؤں کی ہو رہی تھی اور اب بات اس کے ماں باپ کی بھی ہوگی۔ وہ اس طرح بے بسی کی موت نہیں مرے گا، ان سب سے لڑ جائے گا، ان کو مار کر ہی مرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ایک زوردار ڈنڈا اس کی پیٹھ پر پھر پڑا تو وہ چیخنے لگا۔ اس کو معلوم بھی تھا کہ اتنی دور تک کوئی بھی اس کی چیخیں سن کر اس کی مدد کو نہیں آنے والا۔ وہ اپنے درد پر قابو پاتا ہوا بولا، میرا یقین کرے جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مکھن سلطان اس کے پاس جھک کر بولا، جس رات میری حویلی کو آگ لگی ہے تم وہاں گاؤں میں بابا جی کے گھر پر موجود تھے، وہ آگ کس نے لگائی ہے؟ وہ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے نظر جھکاتا ہوا بولا، جناب میں تو بے ضرر سا انسان ہوں، میری آئی سائڈ میں فرق ہے، اس لیے رات کا سفر نہیں کر سکتا، اس لیے بابا جی نے مجھے وہاں پر روک لیا، ورنہ میں تو رات کو ہی نکل آتا۔ اب وہ رونے لگا تھا کیونکہ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن آپ کی حویلی کو جب آگ لگی تو آپ بابا جی سے پوچھ لے، میں ان کے گھر میں سو رہا تھا، میں بھی آگ لگنے کا شور سن کر حویلی کی جانب بھاگا تھا، بلکہ میں نے تو آگ بجھانے کی بھی کوشش کی تھی، میرا یقین کرے جناب۔ یہ سن کر مکھن سلطان ایک اور سوال کرتا ہوا بولا، گاؤں میں ایک جلے ہوئے گھر کے اندر بھی تم گئے تھے؟ یہ سن کر مراد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اب بات اس کے ماں باپ کی ہونے والی تھی۔ وہ مکھن سلطان کی طرف دیکھنے لگا جو کہہ رہا تھا، تمہارا اس جلے ہوئے گھر سے کیا رشتہ ہے؟ مراد اس کو اپنے تئیں مطمئن کرنے کے لیے بولا، جناب میں تو پورا گاؤں ہی دیکھ کر آیا ہوں، بس اب اس جلے ہوئے گھر کو اس لیے دیکھنے اندر چلا گیا تھا کہ یہ کیسے جل گیا۔ وہ اب زار و زار رونے لگا تھا تو مکھن سلطان ایک زوردار قہقہا لگا کر اس کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر بولا، کتے کے بچے، مجھے ہجڑا سمجھتے ہو؟ میں الو ہوں یا بے وقوف ہوں جو تمہاری صداکاری اور جھوٹے جوابوں سے مطمئن ہو جاؤں گا؟ وہ اشارہ کر کے ایک بندے سے بولا، اس کو گھسیٹ کر اندر لے جاؤ، جب تک یہ خود نہ بولے کہ یہ بھاگی اور شمروز کا بیٹا ہے، اس کی جان نہیں نکلنی چاہیے۔ یاد رکھو، یہ مرے بھی نہ اور زندہ بھی ہو تو مرا ہوا ہی لگے۔ پھر وہ مراد کی طرف دیکھ کر اس کے منہ پر تھوک کر بولا، جس طرح تم اس جلے ہوئے گھر کا ذکر کرتے ہوئے زار و زار روئے ہو نا، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے کہ وہ گھر تمہارا ہی ہے اور تم بھاگی اور شمروز کے بیٹے ہو۔ مراد بیٹا، تب تو بچ گئے تھے، اب کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ وہ اپنے بندوں سے بولا، لے جاؤ اس کو اور اندر جا کر اس کی ٹھکائی اور رسکائی اس طرح کرو کہ یہ فر سچ بولنے لگے۔ وہ مراد کو گھسیٹ رہے تھے، وہ ڈر سے چلا رہا تھا، میرا یقین کرو جناب، میرا اعتبار کرو، میں وہ نہیں ہوں، میں کسی بھی بھاگی کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، میرا یقین کریں۔ لیکن پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی، وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا، اب اس پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی، شدت سے چلا کر بے ہوش ہو گیا تو وہ گنڈے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کو شام تک ایسے ہی رہنے دینا، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی کل تک اس ڈیرے سے باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آئے گا، سمجھے کہ نہیں؟ مکھن سلطان کا لہجہ بہت سخت تھا، وہ سبھی تائیدی انداز میں سر ہلا کر رہ گئے۔ مکھن سلطان اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ اس کو پورا یقین تھا کہ نور العین کی معلومات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کہ مراد اس رات گاؤں میں موجود ہو اور اسی رات حویلی کو آگ بھی لگ جائے۔ اس کا بھاگیہ شمروز کے جلے ہوئے مکان میں جانا اور پھر پورے گاؤں میں گھومنا پھر اس بات کی علامت تھی کہ وہ اس گاؤں کے چپے چپے سے واقف ہے۔ مکھن سلطان گھر جا کر اپنے موبائل سے ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے لگا، جس میں مراد ڈھول کی تھاپ پر دیوانہ وار رقص کر رہا ہے۔ اس کے سامنے مراد کے بچپن کے وہ دن گھومنے لگے جب وہ ہر سال عروس پر ڈھول کی تھاپ پر ناچا کرتا تھا تو لوگ اس کو داد دیا کرتے تھے۔ اب بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی مراد جیسا نہیں ناچ رہا ہے۔ پھر بابا جی مولوی محمد نے اس کو گلے لگا لیا، اس کے کان میں کچھ کہا، پھر درود احمد اس کے پاس آیا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گرمجوش خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ سب باتیں مراد کو نامراد ثابت کر رہی تھی، لیکن سلطان دانت پیس کر رہ گیا، وہ اپنے دشمن کو اپنے اتنے قریب پا کر بھی نہ پہچان سکا تھا، وہ خود کو جگت سمجھنے لگا تھا۔ ادھر مراد کے موبائل پر بار بار ماروی کی طرف سے بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہونے لگی۔ وہ کبھی باہر لان میں مطمئن بیٹھے مکھن سلطان کو دیکھتی اور پھر کال کرنے لگتی، لیکن کوئی بھی جواب نہ مل رہا تھا۔ لیکن یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ بیل جا رہی تھی، شاید مراد کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ دوسری طرف سے جب ایمان فاطمہ نے مراد کا میسج پڑھا تو وہ تڑپ گئی۔ اس نے جلدی سے وہ میسج سامنے بیٹھے خان اور مومنہ کو پڑھ کر
سنایا تو وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دیے، لیکن خان ایمان فاطمہ کو سمجھانے لگے کہ وہ پہلے سکندر بھائی کے گھر خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کرے، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ مراد کہاں ہے، بلکہ یہ پوچھے کہ مراد سے بات کروائی جائے، اس کا موبائل بن جا رہا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ سکندر چاچا کی کال آنے لگی تو ایمان فاطمہ نے موبائل خان کے اشارہ کرنے پر ان کو پکڑا دیا۔ وہ کال ریسیو کرتے ہوئے بولے، السلام علیکم سکندر بھائی، لیکن دوسری طرف سے چاچی کی پریشانی والی آواز سن کر وہ سن ہو کر رہ گئے۔ خان بھائی، میں مراد کی اماں بات کر رہی ہوں، وہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ مراد آپ کے گھر میں ہے؟ ان کی فکر سے بھری آواز اسپیکر کھلا ہونے کی وجہ سے مومنہ اور ایمان فاطمہ نے بھی سن لی تھی۔ وہ بھی پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن خان بہت ہمت والے تھے، انہوں نے ایسے بہت سے حالات دیکھے اور ان کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ چاچی کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، جی بہن کیسی ہے آپ، اور سکندر بھائی کیسے ہیں؟ لیکن دوسری جانب سے چاچی کی جو آواز آ رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ مراد کے لیے کتنی پریشان تھی۔ خان بھائی، ہم تو سب ٹھیک ہے، لیکن میرا مراد اس وقت گھر آ جاتا ہے، آج پتہ نہیں کہاں رہ گیا، اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو اس کو جلدی بھیج دے۔ خان بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے، لیکن بات کو سنبھالتے ہوئے بولے، آپ فکر نہ کریں، وہ کسی دوست کے یہاں چلا گیا ہوگا، میں معلوم کر کے اس کو ڈانٹتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر خان نے کال منقطع کر دی۔ انہوں نے دوبارہ میسج پڑھا جو مراد نے انجانے خطرے کے پیش نظر ایمان فاطمہ کو کیا تھا، باجی میں مکھن سلطان کے ساتھ ایک گاڑی ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام برا ہونے والا ہے۔ ابھی وہ یہ میسج پڑھ ہی رہے تھے کہ مراد کا میسج موبائل پر جگنے لگا، باجی مجھے بہت مارا ہے، میں مر رہا ہوں، یہ جگہ شہر سے دور ایک فارم ہاؤس ہے۔ پھر آگے میسج پڑھنے کے بعد خان اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ کون سی جگہ ہے جس کا مراد نے ذکر کیا ہے۔ وہ فوراً متحرک ہو گئے، ان کے بدن میں جیسے پارا بھی بھر گیا۔ انہوں نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ملایا اور بولے، ابھی کے ابھی 3 پولیس موبائل تیار کرو اور میرے گھر پہنچو، اصلاحات ساتھ لازمی لینا، مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر خان نے 1-2 اور جگہوں پر فون ملایا اور بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر بعد پولیس کی 3 گاڑیاں خان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ خان ایمان فاطمہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ سے دعا کرنا کہ ہم مراد کو صحیح سلامت بازیاب کر لیں۔ وہ رونے لگی تو مومنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا میرا بھائی بہت مشکلوں سے مجھے ملا ہے، وہ مجھے زندہ اور سلامت چاہیے، پلیز بابا، میں مر جاؤں گی بابا۔ خان بھی رو پڑے تھے، حقیقت میں ان کو رشتوں کے تقدس اور اہمیت نے رلا دیا تھا۔ وہ ایک آہ بھرتے ہوئے بولے، مراد کو کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر خان گھر سے نکل کر پولیس والوں کو کچھ ہدایت دینے لگے، لیکن انہوں نے جگہ نہ بتائی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پولیس میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو ان کے پلان کو خراب کرنے کے لیے وہاں سے اطلاع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک گاڑی جس میں وہ خود بیٹھے تھے آگے لگائی اور پھر باقی گاڑیوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ اس علاقے کے ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کو اطلاع کر دی گئی تھی، وہ بھی خان کے جانے سے پہلے وہاں پہنچ کر کچھ فاصلے پر رکے ہوئے تھے۔ خان کے پہنچتے ہی ڈپٹی کمشنر نے ایک چھوٹی سی میٹنگ کر کے اپنا کام شروع کر دیا۔ پورے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ 2 پولیس والوں نے گیٹ پھلانگ کر اندر جا کر گیٹ اندر کی جانب سے کھولا اور پولیس کافی تعداد میں اندر داخل ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اندر سے شور مچ گیا، پھر کچھ فائرنگ بھی شروع کر دی گئی، لیکن بہت جلد ہی یہ سب کچھ خاموش ہو گیا کیونکہ اندر صرف 5 لوگ تھے جو اسلحہ پاس رکھ کر سو رہے تھے، لیکن ان کو موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ اپنا اسلحہ استعمال کرتے۔ پھر بھی ایک نے ہمت کی تھی، وہ پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر جہنم واصل ہو گیا تھا۔ آل از کلیئر سر، اندر سے انسپکٹر کی کال پر ڈپٹی کمشنر ایس پی اور خان اندر کی جانب دوڑے تو صحن میں ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن باقی 4 کو ہتھکڑیوں میں باندھ لیا گیا تھا۔ مراد کہاں ہے؟ خان نے ایک کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا تو وہ اندر کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر 2 پولیس والے اندر سے مراد کو اپنے بازو میں تھامے لا رہے تھے، اس سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، اس نے سامنے کھڑے خان کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن بے ہوش ہو گیا۔ شاید اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کی سائیڈ والی جیب میں رہ جانے والے موبائل نے اس کی جان بچا لی ہے، کیونکہ مکھن اور اس کے کسی بھی کارندے کو یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی موبائل بھی ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کی پولیس ان 4 کو لے کر چلی گئی اور ایک لاش کے لیے ایمبولینس منگوائی گئی۔ مراد کو پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لایا گیا، لیکن وہ درد کی شدت سے چیخنے لگا تھا، اس کا جسم بری طرح ایک پھوڑا بنا ہوا تھا، وہ کرا رہا تھا۔ خان نے اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور بولے، ہم گھر جا رہے ہیں مراد، کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ، خود کو سنبھالو۔ مراد درد سے مسکرانے لگا، ایمان فاطمہ بہت پریشان ہے، میں اس کو ابھی بتاتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو۔
اس سے بات اچھی طرح کرنا۔ خان نے مراد کو پولیس وین میں بٹھایا اور گھر کی جانب چلنے کے لیے اشارہ کیا اور خود ایمان فاطمہ کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کی گئی۔ خان ایمان فاطمہ کی بے چینی سمجھ گئے تھے۔ ہاں بابا، میرا بھائی کیسا ہے؟ خان دوسری طرف سے ایمان فاطمہ کی بے قراری اور بے چینی سے بھرپور آواز سن کر مسکراتے ہوئے بولے، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے ایمان فاطمہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، پلیز بابا میری مراد سے بات کروائیں پلیز۔ وہ رو رہی تھی۔ خان نے موبائل مراد کی طرف بڑھا دیا اور اس کو اشارہ کیا کہ وہ حوصلے سے بات کرے۔ جی باجی، میں ٹھیک ہوں۔ مراد اتنے الفاظ ادا کر کے درد کی شدت کو قابو کرنے کے لیے اپنے چہرے کی تکلیف چھپانے لگا تھا۔ مراد میرے بھائی کیسے ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ مراد کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ اس پرخلوص رشتے سے کتنی دیر تک محروم تھا۔ میں انکل کے ساتھ گھر آ رہا ہوں باجی، فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل خان کی طرف بڑھا دیا اور منہ کھولے سانس لینے لگا۔ اس کو تکلیف کی شدت نے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خان نے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں گاڑی روک کر ڈاکٹر سے مراد کا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ اور بازو کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے۔ پولیس کا کام تھا، اس لیے پورا عملہ مستعدی سے مراد کی طرف متوجہ تھا۔ اس کو پین کلر دے کر اس کی درد کی شدت کو کم کیا گیا تھا۔ اس کے بازو پر پٹیاں باندھ دی گئی تھی، ہاتھ پر بھی پٹیاں باندھ کر بازو اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو ایمان فاطمہ اور سکندر چاچا کے ساتھ چاچی عروج بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے تھے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو کر اس کی طرف دوڑے، لیکن خان نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ پوری رات ہی اس آپریشن میں گزر گئی تھی۔ فجر کی اذان سن کر خان اور باقی سب گھر والوں نے نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مراد کی جان بچ گئی تھی، لیکن یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ مکھن سلطان نے اس کو اغوا کیوں کیا تھا اور اس پر اتنا ظلم کس لیے کیا تھا۔ مکھن سلطان کا کیا ارادہ تھا؟ تم اپنی مکارانہ چال سے باز نہیں آئے مکھن سلطان، خان خود ہی بڑبڑائے تھے۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ چاچی عروج نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا اور چاچا سکندر بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بار بار مراد کو دیکھ رہے تھے جو میڈیسن کھانے کے بعد گہری نیند میں تھا۔ بیٹی میں گھر چلا جاتا ہوں، تم لوگ اس کا خیال رکھنا، یہ مجھے بہت عزیز ہے، چاچا سکندر نے مومنہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہیں کریں، یہ اپنے گھر میں ہے، اس کی ماں اور بہن کا گھر ہے۔ پھر وہ چاچی کی طرف مڑی اور بولی، آپ ہمارے پاس ہی رک جائے، بلکہ سکندر بھائی آپ کو بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خان نے بھی اصرار کیا تو سکندر چاچا بولے، مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ہی گھر ہے، لیکن خان بھائی وہ گھر بھی تو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا نا، آج کل آپ کو تو علم ہی ہے کہ حالات کیسے ہیں، میں صبح پھر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر چاچا ایمان فاطمہ اور مومنہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر مراد کی طرف مڑا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے آنسو پوچھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ویسے بھی دن کا اجالا پھیل رہا تھا، وہ سیدھا گھر جانے کی بجائے ورک شاپ پر ہی چلا گیا۔ چاچی کو ایمان فاطمہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا کہ وہ بھی کچھ آرام کر لے۔ مومنہ نے ان کے لیے چائے بھجوائی تھی۔ وہ بہت مشکور نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی جان سچ مچ میں مراد میں اس طرح اٹکی ہوئی تھی کہ وہ جیسے ان کا سگا بیٹا ہو۔ ایمان فاطمہ مراد کے سرہانے پڑے ہوئے اس کے موبائل کو دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ مراد نے اس کو کتنے بجے میسج کیا تھا، ان کی ملائی گئی کالز مراد نے اٹینڈ کیوں نہیں کی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک ایسے میسج پر گئی جس میں مراد نے ماروی کو لکھا تھا کہ وہ تمہارے بابا کے ساتھ کہیں دور جا رہا ہے، لیکن ان کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں۔ یہ پڑھ کر ایمان فاطمہ کو سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ مکھن سلطان کی بیٹی کو میسج کیا گیا ہے۔ اس کو یاد آ گیا تھا کہ مکھن کی چھوٹی بیٹی کا نام ماروی اور بیٹے کا نام سانول تھا۔ وہ گاؤں میں ایک ساتھ کھیلے پلے بڑھے تھے، کہیں اس کا کلاس فیلو سانول تو مکھن سلطان کا بیٹا نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی ایمان فاطمہ چونک کر مراد کو دیکھنے لگی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس کو ضرور بتاتا، اب تو مراد کے جاگنے پر ہی اس سے اس بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ایمان فاطمہ غیر اخلاقی حرکت کرتی ہوئی اس کے موبائل میں موجود تصاویریں دیکھنے لگی۔ اب وہ بڑی بہن بن کر سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کے چھوٹے بھائی کی بیٹھک تو غلط نہیں، لیکن اس کو اس بات کا جواب مل گیا تھا کہ اس نے ایک تصویر بھی ایسی نہیں دیکھی تھی جس میں سانول اپنے گھر کے گیراج میں کھڑا ہے اور اس سے دور سومیا اور مکھن سلطان بھی اس انداز میں کھڑے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے تصویر بنانے والے کی طرف آ رہے ہوں۔ وہ چونک کر رہ گئی، اس کے ہونٹ تعصب سے سکڑ کر رہ گئے۔ اوہ، تو یہ گندا انڈا اس گندے انسان کا ہے۔ وہ خود ہی بڑبڑائی
تھی، لیکن وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے ساری بات خان اور مومنہ کو بتانے کا سوچ کر لان میں پہنچی تو خان وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس نے ساری بات بتائی تو خان مسکرا کر بولے، یہ تو وہ لڑکا ہے جس کو میں نے اپنے آفس بلایا تھا، اور یہ مکھن سلطان کا بیٹا اور سائی سلطان کا پوتا ہے۔ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ تماش بین اور شرابی تو ہوگا ہی۔ ہاں بابا، لیکن اب ہمیں ان سے بہت زیادہ ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ خان مسکرائے پر اعتماد ہوتے ہوئے بولے، تم شہید خان کی بیٹی ہو اور مراد میرا بھی بیٹا ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ بے فکر ہو کر کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، رات بھر سے جاگ رہی ہو۔ وہ جانے لگی تو خان مسکرا کر پھر بولے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کا خط کھول کر نہیں پڑھتے اور نہ ہی کسی کا موبائل اس طرح چیک کرتے ہیں، بہت سے راز نہیں رہتے۔ ایمان فاطمہ مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں اور کیا لکھا ہے۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، ویڈیوز کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔